سورۃ المجادلہ، سورہ مجادلہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ نام رکھنے کی وجہ، بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ سورہ مجادلہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں زہار اور اس کے کفارے سے متعلق اور چند دیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مزید اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 2، مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز علماء دین کی تعریف کی گئی اور ان کے مرتبہ و مقام کو واضح کیا گیا۔ نمبر 3، ان منافقین کی سرزنش کی گئی جو یہودیوں سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ حدید کے ساتھ مناسبت، سورہ مجادلہ کی اپنے سے ماں قبل سورت حدید کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی عظیم اور جلیل صفات ذکر کی گئیں کہ وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اور اس کا علم ایسا محیط ہے کہ زمین کے اندر موجود اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور اس کی مخلوق جہاں کہیں ہو وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور سورہ مجادلہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پر دلالت کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے والی عورت کی بات کو سن لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے۔ شان نزول، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کی اور عرض کیا، میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا گئے، عمر زیادہ ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کو، نندا کو دیکھنے والا ہے۔ نوٹ:
خیال رہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و تکرار کرنا مخالفت یا مقابلہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت چونکہ آپ کی باندی غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ دراز گوش پر سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں؟ تو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت سنتے رہے، اور جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روک کر رکھے تو میں کھڑا رہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ترجمہ: تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں زہار کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو گئی، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، اور بے شک زہار کرنے والے بیویوں کو ماں کہہ کر ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ زہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شرعی احکام۔ اس آیت میں زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں زہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کی کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ اور زہار سے متعلق 4 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثلا جس سے تشبیہ دی وہ زوجہ کی بہن، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت ہے، یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہیں، اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے۔ نمبر 2، محارم سے مراد عام ہے، نسبی ہو یا رضائی، یہ سسرالی رشتے سے، لہذا ماں، بہن، پھوپھی، لڑکی اور رضائی ماں اور بہن وغیرہ ہما، اور زوجہ کی ماں اور لڑکی، جبکہ زوجہ مدخولہ یعنی اس سے حق کے زوجیت ادا کیا ہو اور مدخولہ نہ ہو تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں زہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں۔ یوں ہی جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس سے تشبیہ دی، یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی تو زہار ہے۔ نمبر 3، عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ یہ الفاظ لغو ہیں۔ نمبر 4، زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے،
اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں۔ کفارے سے پہلے جماع کر لیا تو توبہ کرے اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ نوٹ: زہار سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے زہار کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ نیز یاد رہے کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کی وجہ سے ماؤں کے حکم میں ہیں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حرمت اور تعظیم کے اعتبار سے مائیں بلکہ حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، کیونکہ یہاں حقیقی ماں کا ذکر ہے اور سورہ احزاب میں حکمی ماں کا ذکر ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں۔ اس سے پہلی آیت میں زہار کی مذمت بیان کی گئی اور اب یہاں سے زہار کا شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہیں تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کریں۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ زہار کا کفارہ کب واجب ہے؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے، اور اگر یہ چاہے کہ وطی نہ کرے اور عورت اس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں، اور اگر ارادہ جماع تھا مگر زوجہ مر گئی تو واجب نہ رہا۔ جب غلام پر قدرت ہے اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا، اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہو، خواہ ملتا نہیں یا اس کے پاس دام نہیں، تو کفارے میں پے در پے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ نوٹ: زہار کے کفارے سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے کفارے کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فمن لم یجد، پھر جو شخص غلام نہ پائے۔ اس آیت میں زہار کے کفارے کی مزید 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھو، ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو۔ اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ روزے رکھ کر اور مسکینوں کو کھانا کھلا کر زہار کا کفارہ ادا کرنے سے متعلق 10 شرعی مسائل۔
یہاں آیت میں کفارے کی بیان کردہ 2 صورتوں سے متعلق 10 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ ایام تشریق۔ ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر وہ ایام جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان میں کسی بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرا مہینہ ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں، جبکہ اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا تو پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 دن کا مہینہ ہو، اس کے بعد 15 دن اور رکھ لیے کہ 59 دن ہوئے، جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، کفارے کا روزہ توڑ دیا، خاص سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا عذر کے بغیر توڑ دیا، یا زہار کرنے والے نے جس عورت سے زہار کیا ان 2 مہینوں کے اندر دن یا رات میں اس سے جان بوجھ کر یا بھول کر صحبت کر لی تو نئے سرے سے روزے رکھے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جماع سے پہلے 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، اور ان صورتوں میں یہ شرط نہ پائی گئی۔ نمبر 4، روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیمار ہے اور صحت یاب ہونے کی امید نہیں یا بہت بوڑھا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اور اس میں یہ اختیار ہے کہ اکٹھے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران روزے رکھنے پر قدرت حاصل نہ ہو، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا اور کفارے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر ایک وقت 60 کو کھلایا اور دوسرے وقت میں اس کے علاوہ دوسرے 60 مسکینوں کو کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے یا بعد والے مسکینوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ نمبر 5، شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو ان میں کوئی ایسا نابالغ نہ ہو جو بالغ ہونے کے قریب ہو۔ ہاں اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ نمبر 6، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار یعنی نصف سا تقریباً 2 کلو گندم یا 1 سا تقریباً 4 کلو جو یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، مگر مباح کر دینا کافی نہیں بلکہ مالک بنانا ضروری ہے، اور یہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جنہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو کھلائے اور شام کے لیے قیمت دے دے، یا شام کو کھلائے اور صبح کے لیے کھانے کی قیمت دے دے، یا 2 دن صبح کو یا شام کو کھلائے یا 30 کو کھلائے اور 30 کو دے دے، غرض یہ کہ 60 کی تعداد جس طرح چاہے پوری کرے، اس کا اختیار ہے۔ نمبر 7، کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں سیر ہو جائیں، اور اگر پہلے ہی سے کوئی سیر تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں، اور بہتر یہ کہ گندم کی روٹی اور سالن کھلائے، اور اس سے اچھا کھانا ہو تو اور بہتر، اور جو کی روٹی ہو تو سالن ضروری ہے۔ نمبر 8، ایک مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت کھلایا یا ہر روز صدقہ فطر کی مقدار اسے دے دیا جب بھی کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کو سب دے دیا یا ایک دفعہ میں یا 60 دفعہ کر کے یا اس کو سب مباح کرنے کے طور پر دیا تو صرف اس ایک دن کا ادا ہوا۔ یوں ہی اگر 30 مساکین کو ایک ایک سا گندم دی یا 2 سا جو دیے تو صرف 30 کو دینا قرار پائے گا، یعنی 30 مساکین کو پھر دینا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں، اور اگر 2 دنوں میں دیے ہوں تو جائز ہے۔ نمبر 9، 120 مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سے 60 کو پھر ایک وقت کھلائے، خواہ اسی دن یا کسی دوسرے دن، اور اگر وہ نہ ملے تو دوسرے 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھلائے۔ نمبر 10، زہار میں یہ ضروری ہے کہ قربت سے پہلے 60 مساکین کو کھلا دے، اور اگر ابھی پورے 60 مساکین کو کھلا نہیں چکا ہے اور درمیان میں وطی کر لی تو اگرچہ یہ حرام ہے، مگر جتنوں کو کھلا چکا ہے وہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے، نئے سرے سے پھر 60 کو کھلانا ضروری نہیں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت اور دین اسلام کے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو ان کی مخالفت کرتے اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے سبب ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ اور یہ ذلت اس لیے ہوگی کہ بے شک ہم نے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرنے والی اور واضح احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتاری، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے،
جبکہ آخرت میں ان آیتوں کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ آیت ان الذین یحادون اللہ ورسولہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ نمبر دو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے دشمن کو جنگ کا اعلان بھی ہے اور اس کے مغلوب ہونے کا اعلان بھی۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی کافروں کو رسوا کر دینے والا عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا۔ پھر انہیں رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے ان کے اعمال بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ بے فکری اور توجہ نہ ہونے کے سبب دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الم ترى، اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جانتا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی سے بات کریں اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے بتائیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں تو ان میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی سرگوشی اور ان کے رازوں کو جانتا ہے، اور اگر 5 لوگ سرگوشی سے بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور یہ چیز اسی تعداد پر موقوف نہیں بلکہ 3 سے کم اور 5 سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا،
اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا. انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا. شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو. ان کی حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں اور یہ اسی کے بارے باتیں بنا رہے اور اشارے کر رہے ہیں. جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں. ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے تھے. کسی کے سامنے سرگوشی سے بات نہ کی جائے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا اور رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں. آیت کے حصے میں یہودیوں کی ایک اور بری عادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام فرمایا ہے. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہودیوں کی ایک ذلیل حرکت. یہودی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے تھے، السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے جواب میں علیکم، یعنی تم پر بھی موت آئے فرما دیتے تھے. یہاں اسی سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو. میں ان کی گفتگو سمجھ گئی اور کہا، تم پر موت اور لعنت ہو. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا، وعلیکم، یعنی تم پر ہو. دوسری حدیث، اور یہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارے اوپر موت ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور تم پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو اور نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بدگوئی سے بچو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا، میں نے وہی بات ان پر لوٹا دی تھی، بس ان کے بارے میں میرے الفاظ شرف قبولیت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے. حدیث نمبر 3 ترمذی شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم. صحابہ کرام نے اسے جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا تھا. ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس نے یوں کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، وہ چلا گیا ہے، تم اسے واپس لے کر آؤ. صحابہ کرام علیہ رضوان اسے واپس لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے السلام علیکم کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم کہو، علیک ما قلت،
یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. ترجمہ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں. آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ میں عذاب دیتا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے. مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ مانا نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی. لہذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو. اس سے پہلی آیت میں گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنے پر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان جیسے طریقے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو یہودیوں اور منافقوں کی طرح گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرنا، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا. بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے مشوروں کی جزا دے گا. آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، مسلمان صلاح مشورے مسلمانوں ہی سے کریں، کفار سے نہ کریں، اور انہیں اپنا مشیر وغیرہ نہ بنائیں. نمبر 2، آپس میں مشورے بھی اچھے ہی کریں، برے نہ کریں. نمبر 3، مسلمانوں کی خلوت بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے. نمبر 4، تنہائی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھے. مبارک ہے وہ عالم جو اپنی تنہائی میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سوچے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کا وقت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے بارے سوچنے میں گزرے. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ترجمہ، وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. انما النجوى من الشیطان، پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے جس میں گناہ، حد سے بڑھنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اور شیطان اپنے دوستوں کو اس پر ابھارتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہتا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول: نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بزرگان دین کی تعظیم کرنا سنت ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ حدیث شریف میں بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کا باقاعدہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی تعظیم کرتا رہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلمانوں کی تعظیم کرنے کی ترغیب: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ فضیلت اور مرتبے والوں کو اگلی صفوں میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اسے اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے سوائے کسی بڑی ضرورت کے، یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے، جیسے دینی و دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو اسٹیج پر یہ سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے، اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ فضیلت اور مرتبے والے خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھیں۔ فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ کثیر احادیث میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ اور وسیع کر دو۔ علم حاصل کرنے کی ترغیب اور علم و علماء کے فضائل: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے علم اور علماء کے 15 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، 1 ساعت علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2،
علم عبادت سے افضل ہے۔ نمبر 3، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ نمبر 5، مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 6، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ نمبر 7، علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ 8، علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ نمبر 10، عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ نمبر 11، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ نمبر 12، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ نمبر 13، اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ نمبر 14، علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 15، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: علم اور علماء کرام کے فضائل وغیرہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی قاسم صاحب کی کتاب علم اور علماء کی فضیلت کا مطالعہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے۔ یہ عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے اور یہ تمہیں خطاؤں سے پاک کرنے والا ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول: سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ اولیاء کرام کے مزارات پر شیرینی لے جانے کی دلیل: اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے مزارات پر صدقہ کرنے کے لیے شیرینی وغیرہ لے کر جانا جائز ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت مترجم قدس سرہ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرینی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ یعنی کیا تم غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا تو تم دوسری عبادات بجا لاؤ، جیسے نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سبب امت پر آسانی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ
یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. ارشاد فرمایا نصف دینار. میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی جو کے 1 دانے کے برابر. ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو. پھر یہ آیت نازل ہو گئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ترجمہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. الم تر الی الذین کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا؟ شان نزول یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہودیوں سے دوستی کی اور ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے اور مسلمانوں کے راز ان سے کہتے. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے سننے والے کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے یہودیوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ مسلمان ہیں نہ یہودی بلکہ منافق ہیں. منافقوں کے تذبذب کا حال، منافقوں کے اسی تذبذب کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. ترجمہ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقوں کی مثال اس بکری جیسی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان متردد ہو، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. شان نزول یہ آیت عبداللہ بن نبتل منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہودیوں کے پاس پہنچاتا. ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو بھی لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ترجمہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے. وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شک وہ لوگ بہت ہی برے کام کرتے ہیں اور ان کے برے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیا ہے. پھر اپنی حیلہ سازی سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو ان کے کفر اور راہ خدا سے روکنے کی بنا پر ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے اور قیامت کے دن انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکیں گے. وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ ترجمہ، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی وہ دن یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ ان سب منافقوں کو اٹھائے گا تو اس کی بارگاہ میں بھی قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ہم مخلص مومن تھے، منافق نہ تھے، جیسے آج تمہارے سامنے دنیا میں کھا رہے ہیں، اور وہ اپنی جھوٹی قسموں کو کارآمد سمجھتے ہیں کہ ان کی بدولت بچ جائیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ خبردار، بے شک وہی اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں، اور ایسے جھوٹے کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور آخرت میں بھی بولیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی جھوٹ بولا، اور قیامت کے دن خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ ترجمہ، ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا، یعنی منافقوں کا یہ حال اس لیے ہوا کہ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی سوچ سمجھ ختم ہو چکی ہے۔ شیطان انہیں جن کاموں میں چاہتا ہے لگا دیتا ہے، اور جب ان کی یہ حالت ہوگی تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کب پرواہ ہوگی، اور یہ کب اپنے رب عز و جل کو یاد کریں گے۔ وہ منافق شیطان کے گروہ ہیں، اور سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے کہ جنت کی دائمی نعمتوں سے محروم اور جہنم کے ابدی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ شیطان کے غلبے کی ایک علامت تفسیر مدارک میں ہے۔ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بندے پر شیطان کے غالب آنے کی علامت یہ ہے کہ شیطان اسے کھانے پینے اور پہننے میں مشغول کر دیتا ہے، بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے انعامات میں غور و فکر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے، بندے کو اس کے رب تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غافل کر کے جھوٹ، غیبت اور بہتان تراشی میں مصروف کر دیتا ہے، اور بندے کے دل میں دنیا کا مال جمع کرنے اور دنیا سنوارنے کی لگن ڈال کر اسے غور و فکر کرنے اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنے سے غافل کر دیتا ہے۔ ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال اور اپنے اعمال پر غور کرے، اگر اس میں مذکورہ بالا علامات نہیں پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس سے مزید توفیق اور استقامت حاصل ہونے کی دعا کرتا رہے، اور اگر اس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ فوراً ہوشیار ہو جائے اور اپنے اوپر سے شیطان کا غلبہ دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن شیطان کے گروہ میں شامل ہونے اور ان جیسے برے انجام سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں شیطان پر غلبہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، کیونکہ زمانہ رسالت کے کفار و منافقین اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ کافر تو کفر بھی یہ سمجھ کر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ البتہ وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت فرمایا ہے۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ ترجمہ، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ کتب اللہ لکھ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اسے کوئی اس کے ارادے سے منع نہیں کر سکتا، عزت والا اور غلبے والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے غالب آنے سے مراد دلیل اور حجت کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ غالب آنا مراد ہے۔ دلیل و حجت کے ساتھ تو سبھی غالب تھے، البتہ بہت ساروں کو تلوار کے ساتھ بھی
غلبہ عطا کیا گیا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ کافروں سے دوستی کے بارے میں منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مخالفت کی، یعنی ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں اور ان کا ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، اخلاص اور طاعت کے سبب ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہے کہ یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ہمیشہ کے لیے پائیں گے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد دینوں، بد مذہبوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے قلبی محبت، دوستی اور میل جول جائز نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں سے دوستی کرنا مسلمانوں کی شان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زوم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ نمبر 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7، یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانے رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کے مفت پائیں، پھر زید و عمر سے علاقہ تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ
یقیناً سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار۔ اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔